اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹاک کے سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی حکایت لے کر، جس کا نام ہے حکمت۔ ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے، ہو سکتا ہے میں حیوانات و درندوں کی آواز سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بولے انسان، شاید تجھے شیطان نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبان نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس نوجوان کو جانوروں کی زبان سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبان سکھا دی۔ اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں روٹی کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں ہی اس روٹی کے ٹکڑے پہ چپٹے، مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پہ ظلم کیا، تو گندم کا گرا پڑا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اٹھا لیا ہے۔ یہ ٹکڑا اگر تو مجھے کھا لینے دیتا تو تیرا کیا جاتا تھا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی اور کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے اس گھوڑے کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت گھوڑے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چلاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کل مرے گا اور تم اس کا جی بھر کر گوشت کھاؤ گے، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا، وہ وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا، اس نے اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مر جائے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی بات سن لی تو فوراً خچر کو بھی فروخت کر دیا، اسی طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہیں مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں ہی نہیں ہے، ہم مرغ تو موزن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارا آقا کا غلام مر تو گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا بڑا بے وقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا فروخت کر دیا، وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا، اس نے خچر بھی بیچ دیا، وہ خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اس طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعہ ہوتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتا، کیونکہ مال اگر انسانی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں
بلکہ نفع ہی نفع ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچا لیا اور سخت گھاٹے کا سودا کیا۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتی ہوں، کل کو یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا، اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائیں ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے بنائیں گے، اس میں تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد فرمائے، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بہت مشکل ہے، کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اسی قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا آج کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو جی دوستو، آج کی حکایت یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی حکایت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید حکایات دیکھنے کے لیے سٹوری ٹاک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔